آپ نے ہر روز یعنی روزانہ صرف اور صرف 100 مرتبہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے، پھر آپ کو 80 لاکھ کی بھی روزانہ ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو ملتا رہے گا، کیونکہ یہ ایک بڑا خاص راز اور ایک بڑا خاص نکتہ بتانے لگا ہوں۔ اس میں 3 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ ہیں اور ایک تسبیح اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہے، اور وہ تسبیح میں بتاتا ہوں کہ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کرنا ہے، کون سا شکر ادا کرنا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیے گا ذرا، وہ 3 اسماء مبارکہ جن کا تعلق قسمت کو کھولنے کے ساتھ ہے، رزق کے دروازے کھولنے کے ساتھ ہے، عزت کے دروازے کھولنے کے ساتھ ہے، مال و دولت غیب کے خزانوں سے ملنے کا نام ہے۔ یہ جو بھی شخص کرتا ہے، کوئی غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، تنگ دست ہو، جب یہ عمل کرتا ہے تو فوری طور پر وہ مالا مال ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کو خزانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہ عمل بہت کم بتایا جاتا ہے، اور یہ عمل جب بھی کرنا ہے اس کا طریقہ بڑی توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اس عمل کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے، اور وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا۔ جو بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے وہ بندہ ہمیشہ کامیاب رہتا ہے، اور اس بندے کا کوئی بھی وظیفہ کام نہ کرتا ہو تو یہ اللہ کا شکریہ ادا کرنے والا وظیفہ کام کر جاتا ہے۔ اب سب سے پہلے یہ عمل کریں گے یا اللہ کا شکریہ ادا کریں گے، اس کی تفصیل ذرا سمجھیں۔ شکر کیا ہے؟ شکر کی حقیقت نعمت کا تصور اور اس کا اظہار ہے۔ یعنی تفسیر صراط الجنان میں شکر کی تعریف یہ کہ کسی کے احسان اور نعمت کی وجہ سے زبان، دل یا اعضاء کے ساتھ اس کی تعظیم کرنا۔ خوشحالی میں شکر کرنے والا شاکر ہے، جب مصیبت میں شکر کرنے والا شکور ہے۔ اسی طرح یعنی عطا دینے پر شکریہ کرنے والا شاکر ہے، جب منع یعنی منع نہ دینے پر شکر کرنے والا شکور ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یعنی شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ ہم نے آج اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا، جس وجہ سے آج ہم مسائل کے اندر، مشکلات کے اندر، مصیبتوں کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس وجہ سے آج ہماری نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ ہمارا رزق بڑھتا ہے، نہ ہمارے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، نہ برکت آتی ہے۔ ایک شخص کہتا ہے میری 20,000 تنخواہ، اور وہ پہلے 20,000 تھی تو اس پر گزارا ہوتا تھا، لیکن آج 80,000 بھی ہے لیکن گزارا نہیں ہوتا، سمجھ نہیں آتی کہاں پیسہ چلا جاتا ہے، پیسے میں برکت نہیں رہتی۔ میں نے کہا تو نے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس لیے جو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، آپ کو کوئی بھی شخص آپ کے ساتھ اچھا کام کرے، آپ کو کوئی آپ کی ہیلپ کر دے، آپ کی مدد کر دے، آپ اس کو تھینکس بولتے ہیں یا کہتے ہیں بھائی جان شکریہ۔ تو یار جو رب ہمیں صبح و شام رزق دے رہا ہے، طاقت دی ہے، جس نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم اس کا شکریہ ادا کیوں نہیں کرتے؟ بس یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے اپنے رب کو ناراض کر لیا۔ آج رب کو راضی کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ رب کیسے راضی ہوگا، رب کا شکریہ کیسے ادا کرنا ہے، اس ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھنا یہ لازمی ہے، کیونکہ یہ انتہائی قیمتی چیزیں بتا رہا ہوں۔ جو لوگ یہ عمل نہیں کریں گے، یہ طریقہ اختیار نہیں کریں گے، وہ جتنے مرضی وظائف کر لیں، جتنے مرضی اعمال کر لیں، ایک ٹکے کا فائدہ نہیں ہونے والا جب تک اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کریں گے۔ تو دوستو اس لیے اب میں آپ کو اختصار کے ساتھ اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ کیسے ہم اللہ کا قرب اور اس کی محبت اور اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہ چیزیں سمجھنی انتہائی ضروری ہے۔ حضرت نعیم الدین مراد آبادی انہوں نے لکھا، وہ فرماتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نعمت زیادہ ہوتی ہے، شکر کی اصل یہ کہ آدمی نعمت کا تصور کرے اور اس کا اظہار کرے۔ تو اس لیے حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی کہ شکر کرنے والا جو دل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کمال کا ہے، ذکر کرنے والی زبان، آزمائش پر صبر کرنے والا بدن، اور اسی طرح شکر کے مختلف احکام بھی علماء نے بیان فرمائے ہیں۔
اس لیے دوستو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کی قوم نے فرعون سے نجات پائی اور اس کے شکرانے میں عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام کی فتح کی خوشی منانے اور اس کا شکر گزاری کرنے کہ ہم یہودیوں سے زیادہ حقدار ہیں۔ تو انہوں نے جب فتح ملی تو اللہ کا شکر ادا کیا، تو شکرانے کے نفل پڑے، روزہ رکھا۔ اس طرح ہم نے شکر کیسے ادا کرنا؟ آپ دیکھتے نہیں ہیں جب کوئی شخص کوئی کھراڑی فتح کرتا ہے کسی جگہ کو تو وہ شکرانے کا سجدہ کر لیتا ہے، کوئی کس انداز میں شکر کرتا ہے، کوئی کس انداز میں شکر کرتا ہے۔ لیکن جیسے آج ہم شکر کریں گے، شکر کا طریقہ بتائیں گے، وہ سب سے آسان بھی ہے، سب سے بہترین بھی ہے، سب سے اچھا بھی ہے اور سب سے کمال کا بھی ہے۔ کیونکہ دیکھیں شکر کی عادات اپنانے کے 7 طریقے ہیں، 7 طریقے ہیں، اور شکر کرنے کا ذہن بنے تو حبیب علیہ السلام کے مبارک فرامین سہارا دیں گے اور بندہ شکر کی طرف مائل ہوگا۔ شکر کے متعلق واقعات پڑھنے سے یہ ذہن بنے گا کہ دنیا میں کئی ایسے نیک بندے بھی ہیں جن پر مصائب اور آلام کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن اس کے باوجود ان کی زبان پر نہ شکری کا ایک کلمہ بھی نہ آیا، انہوں نے ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ تو اپنے سے کم تر ادنا پر نظر کیجئے، یعنی کہ جب بھی دیکھیں اپنے سے کم کو دیکھیں، اپنے سے بڑے کو نہ دیکھیں۔ بڑے کو دیکھیں گے تو پھر شکر نہیں ہوگا۔ اپنے سے جب بھی دیکھیں کم تر کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی غور کریں۔ ہمارے پاس رہنے کے لیے مکان ہے، مگر کئی لوگ ایسے بھی ہیں جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، بلکہ بعضوں کے پاس تو مکان ہی نہیں ہے، سڑکوں اور فٹ پاتھوں پر ان کے شب و روز بستر ہوتے ہیں۔ ہمیں صبح و شام 3 وقت کا پرتکلف کھانا ملتا ہے، مگر کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے۔ ہمارے لیے میٹھے مشروبات موجود ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے لیے پینے کے لیے صاف پانی بھی نہیں ہے، تو اسی طرح آلودہ پانی پینے پر مجبور ہیں۔ اور امید ہے کہ اس طرح رب تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر کرنے کا یہ ذہن آپ کا بنے گا اور آپ ہمیشہ شکر کرتے رہیں گے۔ تو نعمتوں کے زوال کا خوف، کیونکہ نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا ہے، اگر ان کی ناشکری کی جائے تو نعمتیں چھین نہیں جا سکتی ہیں۔ جب بندے کو نعمتوں کے زوال کا خوف ہوگا تو خود بخود اس کا ذہن نعمتوں کے شکر کی طرف مائل ہوگا۔ تو اس لیے شکر گزاروں کی صحبت اختیار کیجئے، یہ کوشش کیا کریں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے حکامات پر عمل کرنے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کریں۔ اس سے آپ کی یقین جانے زندگی بدلے گی۔ اور اس لیے میں کہتا ہوں جو آپ کے علماء ہیں ان کے ساتھ محبت کیا کریں۔ آپ کے محلے میں جو اچھا شخص ہے، اچھا آدمی ہے، اچھی خواتین ہیں، اچھی خواتین کے پاس جائیں، اس سے کوئی اسلامی باتیں پوچھا کریں، اس سے ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی، گناہوں سے نجات ملے گی۔ آج ہم گناہوں کی دلدل کے اندر جو پھنسے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے شکر کو چھوڑ دیا ہے، ناشکری کر رہے ہیں، اس لیے آج ہم شب و روز کسی نہ کسی مصیبت کے اندر، پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے جب یہ عمل شروع کرنا ہے تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ دیکھیں حارثہ بن مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو شخص کسی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا نا، وہ اس نعمت کے زوال کو دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم جب پانی پئیں تب بھی اللہ کا شکر کریں، جب کھانا کھائیں تب بھی اللہ کا شکر کریں، اللہ کی کوئی بھی نعمت حاصل کرنا چاہیں تو اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ تو سب سے پہلے آپ نے استغفار پڑھنا ہے، تعوذ اور تسمیہ پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من اس کو 3 مرتبہ پڑھنا اسی ترتیب کے ساتھ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ شیطانی خیالات آپ کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جتنے بھی شیطانی خیالات آتے ہیں نا، آپ کے وہ وظیفے کے دوران آپ کو نہیں آئیں گے۔ جو شیطان بھٹکاتا ہے نا، آپ اس بھٹک سے بچ جائیں گے، اور شیطان آپ پر کبھی بھی حملہ آور نہیں ہوگا۔ اگر وہ کرنے کی کوشش بھی کرے گا تو میرا رب آپ کی حفاظت فرما لے گا۔ تو اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، یعنی کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔
یہ اب عمل کا میں طریقہ کار مکمل تفصیل کے ساتھ وضاحتاً عرض کر رہا ہوں، آپ نے اسی طرح توجہ رکھنی ہے۔ صرف اور صرف 70 مرتبہ آپ نے اتنے سے الفاظ پڑھنے ہیں۔ شکر کا جو طریقہ ہے وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، اور اس سے پہلے یہ وظیفہ مکمل کر لوں تاکہ آپ یہ وظیفہ کریں، اس اللہ کا شکر ادا کریں، اور انشاءاللہ اس کے بعد اگر 80 لاکھ کی بھی دعا کریں گے تو میرا رب عطا فرمانے پر قادر ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ انشاءاللہ تعالی جتنا مانگیں گے اللہ اپنے غیب کے خزانے سے اس سے بھی کئی گنا زیادہ عطا فرما دے گا۔ اور اس عمل کو کئی مرتبہ آزمایا گیا، اور الحمدللہ میں شکر ادا کرتا ہوں اس رب کریم کا کہ جس نے اس عمل کی برکت سے کئی لوگوں کو جو ہے وہ اپنے رحمت سے مالا مال فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے کلام کے ذریعے لوگوں کو مالا مال فرماتا ہے، اپنا قرب عطا فرماتا ہے، اپنی محبت عطا کرتا ہے، اور ان کے غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک کے دن ہماری ایک خصوصی دعا ہوتی ہے، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں نام لکھے، انشاءاللہ اس کو ضرور بر ضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ پہلا اس میں صفاتی ہے، یعنی یا فتاح یا فتاح یا فتاح، اس کا مطلب ہے اے کھولنے والے۔ اللہ کی ذات فتاح ہے کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مصیبت ہر آفت دور ہو جاتی ہے، اس کی مہربانی سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے، اور سختیاں ختم ہو جاتی ہیں، تنگیاں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ اس کی مدد سے دشمنوں پر بندے کو ہمیشہ فتح ملتی ہے، کبھی بھی اس بندے کو ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ یہ پہلا اس میں مبارک جو ہے نا، یہ حقیقت میں ہے ہی رکے ہوئے کاموں کو چلانے والا۔ رکا ہوا کاروبار ہو، رکا ہوا امتحان ہو، رکی ہوئی نوکری ہو، رکی ہوئی شادی ہو، الغرض دنیا کا کوئی بھی رکا ہوا کام ہے، اس عمل کی برکت سے وہ فوراً چلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی تمام رکاوٹوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس عمل کو کئی بار آزمایا گیا، اور جب بھی کوئی کرتا ہے، جس وقت بھی کیا جاتا ہے، فوری طور پر اس عمل کا رزلٹ ملتا ہے۔ اس لیے اب آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھیے ذرا، یا فتاح، اس کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو اسماء صفاتی ہیں نا، اسی طرح ایک اللہ کا اسم ذاتی بھی ہے، یعنی یہ اللہ کا اسم ذاتی ہوتا ہے۔ تو اسم صفاتی جیسے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ سے خصوصی تعلق پیدا ہوتا ہے، معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسم اعظم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے مالا مال کرتا ہے، وہ اپنے رب سے اس اسم پاک کی بدولت جو مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ اسم اعظم کے صدقے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس اسم اعظم، یہ جو 3 اسم اعظم ملے ہوئے ہیں نا، یا فتاح، یا وہاب، یا رزاق، یقین جانے یہ ایسے ہیں کہ بندہ انعام یافتہ بن جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے نا، اسے نہ مٹنے والی عزتیں ملتی ہیں، اور اسے نہ ختم ہونے والی دولت ملتی ہے۔ یہ اسم اعظم ہر کام کی کنجی ہے، ہر کام کی کامیابی کی کنجی ہے یہ اسم مبارک۔ اس لیے دوستو اس کو دیکھیے گا، صبح تک، رات کو کریں گے تو صبح تک آپ کے لیے پیسوں کا انتظام، اور اسی طرح شام دن کو کریں گے تو شام تک، عشاء آنے تک آپ کے لیے جو ہے وہ تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر 80 لاکھ سے بھی زیادہ بھی مانگو گے نا تو 100% کامیابی کے ساتھ آپ کو ملے گا۔ تو مانگ کر دیکھ لینا، یہ حقیقت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس عمل کا اثر نہ ہوتا ہو۔ اس لیے دوستو جب اس عمل کو کیا جاتا ہے، ہاں وہ شخص جو بالکل مقروض ہیں، پریشان حال ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ آزمانے کے، دیکھیں کچھ اعمال ہوتے ہیں یقین کامل سے کریں تو فائدہ ہوتا ہے، اس کو آزمانے کے طور پر بھی کریں تو 100% فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور دن بہ دن تمہارے لیے رکاوٹیں ختم ہوتی جائیں گی اور راستے کھلتے جائیں گے۔ اب اس عمل کو کب تک جاری رکھنا ہے؟ جب تک تمہارے تمام مسائل حل نہیں ہو جاتے، اور امید اور یقین یہ ہوتا ہے کہ صرف 3 دن، جس نے بھی کیا، شادی کے مسائل تھے تو 3 دنوں کے اندر حل ہو گئے، اسی طرح غربت زدہ تھے، کاروبار نہیں چل رہا تھا تو 3 دنوں میں اتنا مال و دولت ملا کہ کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ اور اسی طرح اب یہ عمل جو جیسے جیسے یہ 3 الفاظ وہ پڑھتا جاتا ہے نا بندہ، اسی طرح اس کا مقدر سنورتا جاتا ہے، رزق میں بے تحاشا اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب کیونکہ اس کے بعد یا وہابو کے، یا فتاحو کے بعد اس میں مبارک آتا ہے یا وہابو، اور یا وہابو کے بارے میں ہر شخص جانتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بہت دینے والے۔
تو یہ لفظ ہبہ سے بنا ہے جس کا مطلب بغیر معاوضے کے عطا کرنا، ایسی عطا جس میں کوئی غرض نہ ہو، جسے چاہے عطا فرما دے، بغیر عوض کے دوسروں پر مال و دولت نشاور کرنا۔ اسی طرح بے سوال بغیر مانگے عطا کر دینا، ایک تو ہوتا ہے کہ کسی سے مانگے تو پھر ملتا ہے، یہ عمل ایسا ہے کہ بن مانگے ہی، بغیر مانگے ہی اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرماتا ہے۔ اور اس عمل کے کرنے سے اس عمل کے کرنے کے بعد یقین جانے آپ کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں ہوگا۔ ہاں وہ لوگ جو یہ عمل کو کر رہے ہوں گے اور وہ آپ کے مقابلے میں ہوں گے، انشاءاللہ جو بندہ یہ کرے گا اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہوگا۔ اتنا وہ بندہ سرخرو ہوتا ہے، ہر جگہ پر جو چیز مانگے وہ بھی مل جاتی ہے، جو نہیں مانگتا وہ بھی مل جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی عطاؤں کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو یا وہابو یا وہابو، یہ وہ اسم مبارک ہے جس کا مطلب ہے بہت زیادہ دینے والے۔ یہ خاص کر غربت والے لوگوں کے لیے ہوتا ہے، جو تنگ دستی کی زندگی گزار رہے ہوں، جن کا دن بدن پاؤں آگے کو رکھتے ہوں لیکن پاؤں پیچھے کی جانب کھینچا چلا جا رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بڑا بہترین عمل ہے۔ اور ویسے بھی جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے اور جمعرات کا دن بھی ہے، رات آپ جو ہے وہ جمعہ کا دن آ جائے گا، آپ کسی دن بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ جب کبھی زندگی میں ضرورت پڑ جائے نا، آپ اس رات اس عمل کو کر لیں یا دن میں اس عمل کو کر لیں، لیکن کوشش کریں آپ اس عمل کو رات میں کریں اور رات کر کے سو جائیں، اور صبح پھر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے کہاں سے رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اور بندے کو اس بات کی خبر بھی نہیں ہوتی، بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کہاں سے اس کے لیے انتظام ہو گیا۔ اب جب یہ عمل آپ نے شروع کرنا ہے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر، جیسے میں نے استغفار کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ استغفار آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہوتا ہے، اور اس سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار ہوتی ہے اور گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے بعد جب بندہ اللہ کی بارگاہ سے مانگتا ہے تو اللہ پھر بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، یہ تینوں اسماء مبارکہ ذرا سمجھ لیجئے گا، پھر ہم اگلی بات کرتے ہیں۔ تو پہلا اسم مبارک یا فتاحو اور یا وہابو، اور آخری اسم مبارک ہے یا رزاقو، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ تو یہ اسی طرح آپ نے جو شخص چاہتا ہے نا کہ زندگی میں کبھی مال کی کمی آئے نہ، یعنی ہمیشہ دولت مند رہے، ضرورت کے مطابق اس کو اس سے بھی زیادہ رزق ملتا رہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق ملتا ہے کہ بندے کی بس ضروریات پوری ہوتی رہتی ہیں اور بندہ بھی کہتا ہے بس ٹھیک ہے نظام چلا ہوا ہے، نہ، اگر آپ چاہتے ہیں ضرورت سے بھی زیادہ آپ کو مال و دولت ملے، یا کوئی شخص اصول ملازمت یا روزگار چاہتا ہے، کوئی شخص پڑھا لکھا آدمی اپنی قابلیت کے مطابق، آج کل لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں لیکن ان کی مرضی کے مطابق یا ان کی قابلیت کے مطابق ان کو جاب یا کاروبار نہیں مل رہا ہوتا، ملازمت نہیں مل رہی ہوتی۔ اگر تو کوئی شخص جاتا ہے کہ جتنی میری قابلیت ہے نا، مجھے اس کے مطابق ہی اللہ کی بارگاہ سے مدد ہو اور مجھے اس کے مطابق ہی ملازمت مل جائے، اور اس کو بار بار دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ بندہ باوضو ہو کر رات کو سونے سے پہلے اس عمل کو کر لے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے اس کو قابلیت عطا فرمائی ہے، اور علیحدہ جگہ پر وضو کر کے اور وہ اسی طرح اس عمل کو کر کے سو جائے، انشاءاللہ تعالی وہ خود دیکھے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسے اس کی مدد فرمائی ہے۔ دیکھیں، رزق ہر بندے کی بنیادی ضرورت ہے، اس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ ہر شخص کو طلب ہوتی ہے، کسی کے پاس تھوڑا ہو تو وہ کہتا ہے یا اللہ مزید اضافہ فرماتا کہ میری تمام مشکلات اور میری تمام تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، کیونکہ رزق کے بغیر جو ہے نا وہ انسان کی زندگی گزارنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیٹ دیا ہے تو اس کے لیے اولاد دی ہوتی ہے، گھر نظام سارا، ہر شخص چاہتا ہے بہتری سے بہتری ہو، تو اس لیے رزق کی پریشانیوں اور تکلیفوں سے اس عمل کے ذریعے نجات ملتی ہے، رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، مفلسی دور ہوتی ہے، ہر قسم کی فتح اور نصرت کے راستے کھل جاتے ہیں۔ تو اب آپ نے استغفار پڑھا، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیم۔ اور جب درود ابراہیم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، جب استغفار پہلے پڑھ لیں گے نا تو پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ یا اللہ جو مجھ سے گناہ ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے میرے تمام معاملات کے اندر رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، باری تعالیٰ تو وہ دور فرما کر تو میرے گناہوں کی بخشش فرما دے اور مجھے اپنے کاموں میں لگا دے، اور تو میری خصوصی اور غیب سے مدد فرما اپنے حبیب کا صدقہ اور اپنے اس ذکر کا صدقہ۔ دیکھیں، جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگتا ہے نا، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو معاف فرمانے والا ہے۔
یہاں تو کسی ایک بندے کا کوئی کسی کو ہم نقصان دے دیں نا یا کسی کو گالی دے دیں تو لوگ تو آج کل ایسا ناراض ہوتے ہیں کہ منتیں کر کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، لیکن وہ اگلا بندہ راضی ہونے کی بات ہی نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی واحد ذات ہے، ہم شب و روز اس کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے ہاتھوں کی طاقت نہیں ختم کرتا، ہماری زبان کی طاقت نہیں ختم کرتا، ہمارا رزق نہیں ختم کرتا۔ وہ کتنا سخی رب ہے یار، وہ کتنا غنی رب ہے، وہ کتنا کریم رب ہے۔ تو اس لیے کیوں نہ ہو کہ ہم اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو آج وقت ہے، ابھی سمجھ جاؤ گے تو آپ کو فائدہ ہو جائے گا، ورنہ پھر نظام زندگی یہ چلتا رہتا ہے، آخر قبر میں پہنچ جاتا ہے انسان۔ تو اس لیے آج موقع ہے، اس موقع سے غنیمت اٹھاتے ہوئے آپ جلدی سے اس عمل کو کریں اور پہلے گناہوں کی پکی سچی توبہ کریں۔ یا اللہ میرے سے جو بھی گناہ ہو چکے ہیں تو معاف فرما دے، اور جتنی بار استغفار کا کہا ہے وہ پڑھیں، اس کے بعد تعوذ و تسمیہ، اور پھر آپ نے یہ پڑھنا ہے، یہ تینوں اسماء مبارکہ کو ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور درود پاک پڑھ کر ان اسماء مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی کہ یا فتاح یا وہاب یا رزاق، یہ ایک ہوا، یا فتاح یا وہاب یا رزاق یہ دو ہوا۔ اسی طرح آپ نے ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ کو پڑھتے جانا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے نا اسی ترتیب کے مطابق جو تعداد بتانے لگا ہوں اس کے مطابق جب پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے۔ یہ شکریہ کا جو میں نے آپ کو تصور دیا تھا نا، تو یہ شکریہ یہ قرآن مجید کی ایک آیت بینات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، اسی آیت بینات کو آپ نے پڑھتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ اس سے شکریہ بھی ادا ہو جاتا ہے اور بہت سارے مسائل بھی بندے کے فوری طور پر حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس طرح کے اعمال جو ہیں وہ بہت کم لوگوں کو بتائے جاتے ہیں، کیونکہ یہ کامیابی کا واحد حل ہوتا ہے جب انسان ہر جگہ سے ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہی اس طرح کے اعمال جو ہوتے ہیں، اس طرح کے وظائف جو ہوتے ہیں، ان کی زندگیوں کو آ کر دوبارہ رونق بخشتے ہیں۔ تو اب آپ نے قرآن مجید کی پہلی آیت بینات کا پہلا حصہ جو سورۃ الفاتحہ شریف کی ہے نا، اس کو آپ نے پڑھنا۔ اس کی تعداد بتاتا ہوں، جو پہلی میں نے 3 الفاظ کو بتایا نا، ان کو آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے، جو ترتیب اور جو طریقہ بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر یہ الفاظ پڑھنے ہیں۔ یہ یقین جانے قرآن کریم میں سب سے پہلی آیت ہے، یہ کیوں ہے؟ اس میں عالمانہ اور صوفیانہ تفسیر بھی آپ کو اختصار کے ساتھ میں 1-2 اشاروں میں بتا دوں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو سب سے پہلے الفاظ ہیں اس میں 8 حروف ہیں۔ جو شکر الحمدللہ جو ہم نے پڑھنا ہے نا، الحمدللہ الحمدللہ، تو اس کے اندر 8 حروف ہیں۔ جنت کے دروازے بھی 8 ہیں۔ جو شخص صفائی قلب سے پڑھے گا نا، انشاءاللہ جنت کے 8 دروازوں کا مستحق ہو جائے گا۔ قرآن پاک شروع کرتے ہوئے پڑھنے والا جنت کا مستحق ہو چکا ہوتا ہے۔ آگے جس قدر پڑھتا اللہ کریم فضل و کرم میں زیادتی کرتا جاتا ہے، اضافہ کرتا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کی ابتدا ہی ان الفاظ سے ہے۔ تو آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں صرف اور صرف 100 مرتبہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اگر زیادہ ٹائم مل جائے تو آپ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ایسا کرم فرمائے گا کہ کسی چیز کی کمی نہیں رہے گی۔ اس کے ساتھ آپ نے وہ چلتے پھرتے وہ الفاظ پڑھنے، اس کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، اور وہ الفاظ اس کے بعد آپ نے روزانہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے، اور رات کو صرف جو طریقہ بتایا اس کے مطابق ایک تسبیح پڑھ کے سو جایا کریں۔ انشاءاللہ تعالی جتنی ضرورت ہوگی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ